اسٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن. آج 9th کلاس اسلامیت اختیاری کے یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ کا جو ہم ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے دعوت حق کی مخالفت کے طریقے. اب یعنی کہ دعوت حق سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ دین کی تبلیغ کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا ہے. اب اس تبلیغ کو یا وہ جو دعوت وہ دے رہے ہیں سب کو، اس کی مخالفت کس طرح سے کی جا رہی ہے، جو قریش کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے مخالفت کر رہے ہیں، اس کے طریقے بتائے جائیں گے. پیج نمبر 99 کے اوپر ہے یہ ٹاپک آپ کا. قریش مکہ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لیا. اب پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی رائے کو، لوگوں کی باتوں کو، رائے کو یا خیال کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹی معلومات پھیلانا، یعنی کچھ ایسا کرنا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات سے پھر جائیں، وہ آپ کی بات کو نہ مانیں، کچھ ایسا کر دینا. کہتے ہیں نعوذ باللہ اس شخص کی بات کیوں سنتے ہو، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا. اب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ بت پرستی میں تھے، ٹھیک ہے. اور عرب قریش کے سب سے عرب جو ہے، عرب کا ایک سب سے بڑا قبیلہ قریش وہاں سے تعلق رکھتے تھے اور بت پرستی وہاں پہ عام تھی. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر اور کاہن ہے. کاہن کہتے ہیں نجومی کو، یعنی کہ وہ شخص جو فیوچر کا حال بتا سکتا ہو. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر ہونے کا الزام دیتے. اس سلسلے میں مخالفت کا ایک محاذ شاعرائے عرب کا تھا. اب شاعرائے عرب یعنی عرب کے جو مشہور شاعر تھے، ان کے خلاف بھی ایک لڑائی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجویہ اشعار کہتے ہیں. اب ہجویہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے بات کرنا یا ایسی شاعری کرنا جس کے اندر کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو، مذمت کرنے والے شاعر یا شعر کہنا، یا جس میں کسی کی نعوذ باللہ کسی نبی کی یا رسول کی برائی بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں ہجویہ اشعار. اب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس طرح کی شاعری شروع کر دی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہا جانے لگا. گلی گلی اور کوچے کوچے اسے نشر کرتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور کردار بجائے خود شاعروں کی اس حرکت کا توڑ تھا. اب خلاف ہجویہ یہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی یہ وہ مخالفت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ایسے شعر کہے تھے انہوں نے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہا گیا، نعوذ باللہ. یہ ساری مہم اس لیے تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے نہ پائیں. انہوں نے مل کر طے کیا تھا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اور کافروں نے، اب یہاں پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے، سورہ سجدہ ہے، حامیم سجدہ. اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچایا کرو جب یہ سنایا جائے تاکہ تم غالب رہو. اب یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک جو ہے دعوت حق کی مخالفت کے طریقے یہاں پہ ختم ہوتا ہے. لیکن اب اس ٹاپک کی چھوٹی سی سمری یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو، خاص طور پر عرب کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو دعوت حق کی طرف بلایا تو لوگوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ کہنا شروع کر دیے. ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اپنے بڑوں کے دین سے پھر گیا ہے، یہ تو غلط رستے پہ جا رہا ہے، یہ تو سب کو گمراہ کر رہا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے شاعر بھی کہا جانے لگا، نجومی کہا جانے لگا، جادوگر کہا جانے لگا. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول اور نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے. لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مخالفت کی، آپ کے دین کی مخالفت کی اور آپ کو نعوذ باللہ شاعری کے ذریعے بھی آپ کے لیے جو ہے وہ برے الفاظ کا استعمال کیا. سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے دعوت حق کی مخالفت کے طریقے وہ ختم ہوتا ہے. سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.